بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس کتاب کی ریکارڈنگ کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان استقبال رمضان ہے، جسے محترم خرم جاہ مراد نے تحریر کیا ہے۔ اس کتاب کو محمد محسن نے پڑھا ہے۔ پیشکش مرکزی مکتبہ اسلامی، دہلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک، قرآن مجید اور تقویٰ۔ چند دن کی بات ہے کہ ایک دفعہ پھر رمضان کا مبارک مہینہ سایہ فگن ہوگا اور اس کی رحمتوں کی بارش ہماری زندگیوں کو سیراب کرنے کے لیے برس رہی ہوگی۔ اس مہینے کی عظمت و برکت کا کیا ٹھکانہ، جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر عظیم اور شہر مبارک کہہ کر پکارا ہو، یعنی بڑی عظمت والا مہینہ اور بڑی برکت والا مہینہ۔ نہ ہمارا تصور اس ماہ کی عظمت کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے، نہ ہماری زبان اس کی برکتوں کا احاطہ کر سکتی ہے۔ رمضان المبارک عظیم کیوں؟ اس ماہ کے دامن میں وہ بیش بہا رات ہے کہ اس ایک رات میں ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر خیر و برکت کے خزانے لٹائے گئے اور لٹائے جاتے ہیں۔ وہ لیلہ مبارکہ جس میں ہمارے رب نے اپنی سب سے بڑی رحمت ہمارے اوپر نازل فرمائی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اسے کتاب مبین کو برکت والی رات میں اتارا۔ سورہ دخان آیت نمبر 3۔ یہ کتاب کیا ہے؟ رحمتم من ربک، تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہی رحمت۔ لیکن سچ پوچھئے تو اس ماہ کا ہر روز روز سعید ہے اور اس ماہ کی ہر شب شب مبارک ہے۔ ہر دن روشن ہوتا ہے تو ان گنت بندوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ وہ اپنے مالک کی اطاعت اور رضا جوئی کی خاطر اپنے جسم کی جائز خواہشات اور اس کے ضروری مطالبات تک ترک کر کے گواہی دیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ان کا رب اور مطلوب و مقصود ہے۔ اس کی اطاعت و بندگی کی طلب میں زندگی کی اصل بھوک پیاس ہے، اور اس کی خوشنودی میں ہی دلوں کی سیری اور رگوں کے لیے تری کا سامان ہے۔ رات کا اندھیرا چھاتا ہے تو بے شمار بندے اللہ تعالیٰ کے حضور قیام اس سے کلام اور اس کے ذکر کی لذت و برکت سے مالا مال ہوتے ہیں، اور ان کے دل شیشے کے چراغوں کی طرح منور ہو کر ایسے جگمگاتے ہیں جیسے آسمانوں پر رات کے ستارے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ سورہ نور آیت نمبر 35-37۔ ترجمہ۔ اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت صلاۃ و ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ اس ماہ کی ہر گھڑی میں فیض کا اتنا خزانہ پوشیدہ ہے کہ نفل اعمال صالحہ فرض اعمال صالحہ کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں، اور فرائض 70 گنا زیادہ وزنی اور بلند ہو جاتے ہیں۔ بیہقی، راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نیکی کے راستوں پر چلنے کی سہولت اور توفیق عام ہو جاتی ہے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور روزہ بدی کے راستوں کی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور برائی پھیلانے کے مواقع کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ بخاری، مسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پس بشارت دی گئی ہے اس شخص کو جو رمضان المبارک میں روزے رکھے کہ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اس شخص کو جو راتوں میں نماز کے لیے کھڑا رہے کہ اس کے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے، اور وہ جو شب قدر میں قیام کرے اس کے بھی۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی باتوں اور وعدوں کو سچا جانے، اپنے عہد بندگی کو وفاداری بشرط استواری کے ساتھ نبھائے، اور خود آگہی و خود احتسابی سے غافل نہ ہو۔ بخاری، مسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا حصہ۔
اس مہینے کی عظمت اور برکت بلا شبہ عظیم ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہر اس شخص کے حصے میں آ جائیں جو گردش روزگار سے اس ماہ کو پالے۔ جب بارش ہوتی ہے تو مختلف ندی نالے اور تالاب اپنی اپنی وسعت و گہرائی کے مطابق ہی اس کے پانی سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ زمین کے مختلف ٹکڑے بھی اپنی استعداد کے مطابق ہی فصل دیتے ہیں۔ بارش کا فیض یکساں ہوتا ہے، مگر ایک چھوٹے سے گڑھے کے حصے میں اتنا وافر پانی نہیں آتا کہ جتنا ایک وسیع و عریض تالاب میں بھر جاتا ہے۔ اسی طرح جب پانی کسی چٹان یا بنجر زمین پر گرتا ہے تو اس کے اوپر سے ہی بہہ جاتا ہے اور اس کو کوئی نفع نہیں پہنچاتا، لیکن اگر زمین زرخیز ہو تو وہ لہلہا اٹھتی ہے۔ یہی حال انسانوں کی فطرت اور ان کے نصیب کا ہے۔ رمضان المبارک کے ان خزانوں میں سے آپ کو کیا کچھ ملے گا؟ زمین کی طرح آپ کے نرم دل اور آنکھیں نم ہوں گی۔ آپ ایمان کا بیج اپنے اندر ڈالیں گے اور اپنی صلاحیت و استعداد کی حفاظت کریں گے تو بیج پودا بنے گا اور پودا درخت، درخت اعمال صالحہ کے پھل پھول اور پتیوں سے لہلہا اٹھیں گے اور آپ ابدی بادشاہت کی فصل کاٹیں گے۔ کسان کی طرح آپ محنت اور عمل کریں گے تو جنت کے انعامات کی فصل تیار ہوگی، اور جتنی محنت کریں گے اتنی ہی ثمر بار فصل ہوگی۔ دل پتھر کی طرح سخت ہوں گے اور آپ غافل کسان کی طرح سوتے پڑے رہ جائیں گے تو روزوں اور تراویح اور رحمت و برکت کا سارا پانی بہہ جائے گا اور آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا۔ توفیق الہی کے بغیر یقیناً کچھ نہیں ملتا، لیکن یہ توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جو کوشش اور محنت کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، آپ اس کی طرف ایک بالشت چلیں گے تو وہ آپ کی طرف 2 بالشت بڑھے گا، آپ اس کی طرف چلنا شروع کریں گے تو وہ آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا۔ مسلم ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن آپ کھڑے رہیں پیٹھ پھیر کر، غافل یا لاپرواہ، تو بتائیے کہ توفیق الہی آپ کے پاس کیسے آئے گی؟ تو ایسا نہ کیجیے کہ رمضان کا پورا مہینہ گزر جائے، رحمتوں اور برکتوں کے ڈول انڈیلے جاتے رہیں اور آپ اتنے بد نصیب ہوں کہ آپ کی جولی خالی رہ جائے۔ کچھ کرنے کے لیے اور اپنے حصے کی رحمتیں لوٹنے کے لیے کمر کس لیجیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تنبیہ کو اچھی طرح یاد رکھیے۔ کتنے روزہ دار ہیں جن کو اپنے روزوں سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے راتوں کو نماز پڑھنے والے ہیں جن کو اپنی نمازوں سے رات کی جگائی کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ الدارمی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارا انحصار آپ پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے پہلے اپنے رفقاء کو مخاطب کر کے اس مہینے کی عظمت و برکت بھی بیان فرماتے اور اس کی برکتوں کے خزانوں سے اپنا بھرپور حصہ لینے کے لیے پوری محنت اور کوشش کی تاکید بھی فرماتے۔ آج سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں میرا موضوع بھی یہی ہے، یعنی یہ کہ رمضان کے مہینے میں جو برکت و عظمت ہے اس کا راز کیا ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے کس اہتمام اور تیاری کی ضرورت ہے، کن امور کو ملحوظ رکھنا اور ان پر توجہ مرکوز کرنا ضروری ہے، وہ کون سے طریقے ہیں جن پر چلنے سے منزل ہاتھ آ سکتی ہے اور کون سی روش ہے جس پر نکل جانے سے راہ کھوٹی ہو جاتی ہے۔ برکت و عظمت کا راز۔ رمضان کے مہینے میں جو عظمت اور برکت ہے اس کا راز کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ یہ جاننا سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس آگہی کے بغیر اس کے خزانوں سے اپنا دامن بھرنا ممکن نہیں۔ نہ اس یکسوئی عزم اور محنت کا اہتمام اور التزام ممکن ہے جو اس مقصد کے لیے ناگزیر ہے۔ اس عظمت و برکت کا سارا راز صرف ایک چیز میں پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا، یعنی نزول شروع ہوا، پورا کا پورا لوح محفوظ سے اتار کر جبریل امین علیہ السلام کے سپرد کیا گیا، یا نزول کا فیصلہ صادر کر دیا گیا۔ گویا کہ اس ماہ میں رب رحمان و رحیم کی بے پایاں رحمت نے انسانوں کی رہنمائی کا سامان فرمایا۔ اس کی حکمت لامتناہی نے ان کے لیے سوچ اور عمل کی صحیح راہیں روشن کی، صحیح اور غلط کو پرکھنے کے لیے وہ کسوٹی عطا کی جو غلطی، کجی اور تغیر و تبدل سے پاک ہے۔ یہ اس وقت ہوا جب رمضان کی ایک صبح پو پھوٹنے سے پہلے کلام الہی کی پہلی کرن نے
قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منور کر دیا۔ یعنی بات یہ نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ اس لیے مبارک ہوا کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں اور تلاوت قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، نہیں، بلکہ بات یوں ہے کہ روزوں اور تلاوت قرآن کے لیے اس ماہ کا انتخاب اس لیے ہوا کہ نزول قرآن کے عظیم و شان و منفرد و بے مثال واقعہ کی وجہ سے یہ مہینہ پہلے ہی عظیم اور جلیل القدر ہو چکا تھا۔ یہ عظیم الشان واقعہ اس بات کا متقاضی ہوا کہ اس کے دنوں کو روزوں کے لیے اور راتوں کو قیام و تلاوت کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں آشکار فرمایا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ البقرہ آیت نمبر 185۔ ترجمہ: رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو سارے انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا جو شخص اس مہینے کو پائے، لازم ہے کہ وہ اس میں روزے رکھے۔